اللهم صل على سيدنا محمد یا رب صل۔ اب جناب عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم جب بڑے ہوئے اور اللہ نے ان کو بڑی شان اور بڑی عظمت عطا فرمائی، جب بڑے ہو گئے اور تاریخی کتابوں میں یہ بات آتی ہے کہ جناب عبداللہ جا رہے تھے راستے میں مکہ سے جا رہے تھے مدینہ طیبہ کی طرف، تو راستے میں ان کو پیاس لگی، ایک کنویں کے قریب گئے پانی بھرنے کے لیے، پانی پینے کے لیے کنویں کے اوپر گئے تو وہاں عورتیں پانی بھر رہی تھیں، اور ان میں جو ایک عورت تھی اس کا نام تقریباً فاطمہ لکھا ہے کہ وہ عورت جو ہے نا ان سب میں بڑی حسین خوبصورت عورت تھی۔ اس نے ویسے پوچھ لیا جی آپ کا نام کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم نے کہا میرا نام عبداللہ ہے۔ کہا عبد المطلب کے بیٹے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، جب واپس جاؤ تو اپنے والد کو جو ہے نا ہمارے پاس بھیجنا، ہمارے گھر بھیجنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم چلے گئے اور پھر واپس آئے، کچھ دن گزر گئے تو ایسے تذکرہ کیا اپنے والد سے جناب عبد المطلب سے، کہا کہ ابا جان میں ایسے جا رہا تھا تو راستے میں وہ فلاں قبیلے کے پاس سے میرا گزر ہوا اور اس قبیلے کی عورتیں پانی بھر رہی تھیں، تو ایک عورت نے مجھے کہا کہ اپنے ابا کو ہمارے پاس بھیجنا۔ تو اپنے ابا کو بھیجنے کا کیا مطلب تھا؟ یہ آج کا دور تو نہیں تھا نا کہ بس اٹھایا بوریا بستر اور چل دیے جہاں دل کیا اور مرضی آئی۔ وہاں عورتوں کے اندر حیا اور شرم ہوا کرتی تھی، رشتے کی بات والدین کیا کرتے تھے۔ تو اپنے ابا کو ہمارے گھر بھیجنے کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے پاس آئیں اور جو ہے نا رشتے کی کوئی بات کریں۔ تو جناب عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم سے کہا تم تو بڑے خوش نصیب آدمی ہو کہ اس عورت سے نکاح کرنے کے لیے بڑے بڑے سردار جو ہے نا زور لگا چکے ہیں، لیکن وہ عورت کسی سے نکاح نہیں کرتی، اور اس نے تمہیں خود دعوت دی ہے، چلو دیر نہ کرو چلو چلتے ہیں اس کے پاس۔ تو عبد المطلب اور چند اور لوگ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم چلے گئے، اور انہوں نے بڑی عزت اور احترام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کو بٹھایا اور ان کی اچھی بھلے اکرام کیا، اور انہوں نے پھر رشتے کی بات کی جی اس طرح آپ کی طرف سے پیغام آیا تھا، ہم رشتے کے لیے آئے ہیں۔ تو اس لڑکی کا جو والد تھا اس نے کہا جی میں آپ سے معذرت کرنا چاہتا ہوں، میری بیٹی نے انکار کر دیا، نکاح کرنے سے میری بیٹی نے انکار کر دیا، اب آپ ہمارے پاس آئے ہو، واقعی ہم نے بلایا بھی تھا لیکن اب میری بچی جو ہے مان نہیں رہی۔ میں نے کہا یہ تو ہماری بے عزتی ہے، ہم ایسے چلے جائیں۔ اب وہ عورت جو ہے وہ آئی اور اس نے کہا آپ ناراض نہ ہوں، لگتا ہے جناب عبداللہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جو ہے نا، مجھے یہ لگتا ہے کہ عبداللہ کا نکاح پہلے بھی ہو چکا ہے، یعنی ان کی ایک بیوی اور بھی ہے پہلے سے۔ میں نے کہا ہاں پہلے نکاح ہے، پہلے نکاح ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نکاح ہو چکا ہے پہلے سے۔ اس نے کہا جی جب یہ آئے تھے اس کنویں کے اوپر نا تو ان کی پیشانی میں ایک نور دیکھا تھا میں نے، اور وہ نور نبوت تھا، اور یہ کہا کہ ہم کوئی جو ہے نا ایسے گھرانہ نہیں ہے کہ جن کی کوئی عزت نہ ہو، اور وہ عورت وہ تورات اور انجیل کی جو ہے نا عالمہ تھی، وہ انجیل تورات پڑھی ہوئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کی پیشانی میں نور نبوت چمک رہا تھا، روشنی چمک رہی تھی، اور وہ کہنے لگی میں نے یہ خواہش کی تھی کہ میں عبداللہ سے نکاح کروں اور وہ نور نبوت جو ہے وہ میری طرف منتقل ہو اور میں اللہ کے آخری نبی کی جو ہے وہ والدہ بنوں، لیکن آج وہ پیشانی کے اندر مجھے وہ نور نظر نہیں آ رہا، لگتا ہے ان کی کوئی اور بیوی ہے، اب وہ نور منتقل ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں جی واقعتاً ان کی بیوی اور ہے،
جن کا نام آمینہ ہے، اس نے کہا میں تو اسی لیے نکاح کر رہی تھی کہ میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بنوں، لیکن یہ سعادت اللہ نے کسی اور کے حصے میں رکھی ہے اور وہ سعادت سے میں محروم ہو گئی ہیں۔ اب مجھے جو ہے نا نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم